ماہ ذوالحج کی 2 تاریخ کا ایک خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو شخص بھی ماہ ذوالحج کی 2 تاریخ بدھ کے دن اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور اس بندے کو ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے نجات عطا فرما دے گا۔ اس قدر یہ عمل بہترین ہے کہ آپ اس عمل کو بدھ کے دن ضرور کیجئے گا۔ یہ عمل کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل خاص عمل ہے، عام لوگوں کا عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، حدیث رسول بھی اس عمل کے بارے میں موجود ہے، اور ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فرماتے ہیں اس عمل کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی، ایک تو ہوتا ہے دنیاوی کاموں کے لیے، یہ دینی کاموں کے لیے بھی، دنیاوی کاموں کے لیے بھی۔ میں تو کہوں گا اس عمل کو آپ خود بھی کریں، ایک بار بچوں کو بھی عمل سکھائیں، ان کو بھی کروا دیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے بچوں کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، دین میں بھی کامیابی ملے گی، ان کو دنیاوی کاموں کے اندر بھی کامیابی اور نصرت اور فتح ملے گی۔ جہاں بھی جائیں گے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو اس میدان میں جہاں بھی اتریں گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی غیبی مدد بھی فرماتا ہے جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے۔ اور یہ کلمے کی آپ نے کثرت کرنی ہے، یہ کلمہ جو شخص بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو مضر بیماریاں ہیں، جو خطرناک بیماریاں ہیں، اس سے بھی حفاظت فرمائے گا، اس کی اولاد کی بچوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اس لیے آپ اس عمل کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے اندر آپ ضرور برکتیں حاصل کر لیں۔ جو پہلے برکتیں حاصل نہیں کر سکے، ماہ رمضان المبارک کے اندر سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اسی طرح اس سے پہلے ماہ شعبان رجب کے مہینے گزرے، اس کے اندر وہ اعمال نہیں کر سکے، اور ان کو اللہ نے اب موقع دیا ہے، تو اس عمل کو کر کے وہ اپنے کسی بھی مقصد، جو کئی سالوں سے آپ کا مقصد حل نہیں ہو رہا، جس کے اندر کئی رکاوٹیں پیدا ہیں، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ وہ ساری رکاوٹیں ایک دن کے اندر ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے توجہ کے ساتھ اس عمل کو سننا ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ، بڑا آسان عمل ہے، کوئی مشکل نہیں، ایسی بات نہیں کہ کوئی کر نہیں سکتا، ہر کوئی کر سکتا ہے، اور یہ بزرگوں کا عمل ہے، اس کے اندر تو تاثیر ہی تاثیر ہے، طاقت ہی طاقت ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ تفسیروں کے اندر بھی موجود ہے، اور صرف یہ عاملین کا ہی بتایا ہوا نہیں، صوفیاء کا نہیں، مفسرین کا بھی بتایا ہوا عمل ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر بھی یہ عمل موجود ہے، اسی طرح معارف القرآن کے اندر بھی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 48 پر یہ عمل موجود ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ بڑے بڑے مفسرین بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کرتے رہے، تو آپ اور میں آج محروم کیوں؟ ضرور اس عمل سے فائدہ حاصل کیجئے گا۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی قیدی بھی پڑھ لے جو جیل کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قید سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اس کی ایسی مدد ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ گھر والے بھی حیران ہوتے ہیں، جہاں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کوئی سبب نہیں بن رہا تھا، اور اچانک ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی فرمائی اور سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہو، کاروبار نہیں چلتا، ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، مقروض ہیں، قرضے سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی سبب نہیں بن رہا، تو اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آج ہی دیکھیں، اس عمل کے فائدے دیکھیں اور اس عمل سے فائدے حاصل کیجئے گا، کیونکہ یہ عمل عام لوگوں کا عمل نہیں، بڑے خاص لوگوں کا عمل ہے۔ اب سنیے گا، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو، جس بھی مقصد کے لیے آپ کامیابی چاہتے ہیں، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور یوں تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے، اس عبادت کے ذریعے، اس کلمے کے ذریعے میری اس مشکل کو فوراً حل فرما رہا ہے۔ آپ نے تصور میں یہی رکھنا ہے کہ میرا مقصد حل ہو رہا ہے۔ بس یہ کچھ چیزیں ہیں، آپ نے ان کو توجہ کے ساتھ سن لیا اور اس پر عمل کر لیا تو آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ ساری زندگی اس عمل کی تاثیر کو اپنے وجود کے اندر، اپنے گھر کے اندر، کاروبار کے اندر محسوس کریں گے۔ اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے، اور اپنی جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، اگر کاروبار چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یا کاروبار آپ کے پاس نہیں، یا جو بھی، میں اب سارے مسائل تو ہر بندے کا الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے، وہ سارے تو
تو نہیں بتا سکتا، لیکن مطلقاً میں نے ایک جملہ بول دیا کہ جو بھی مقصد آپ کا ہے، اگر آپ روزگار چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت مند بننا چاہتے ہیں، محتاجی سے نجات چاہتے ہیں، مصائب سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ اسی کا تصور رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے، ایک یا نماز اپنے پاس لے لینی ہے، یا گھر کے اندر کوئی صاف ستھرا کپڑا لے لیں، اس کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے۔ قبلہ کی جانب منہ کر کے سب سے پہلے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم لازمی نہیں، اس عمل کے اندر بعض وظائف کے اندر درود ابراہیم لازمی ہوتا ہے، لیکن اس عمل کے اندر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو آتا ہے، چاہے آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے چھوٹا درود پاک ہے، اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اس عمل کے درمیان کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی جب تک یہ عمل آپ کا مکمل نہیں ہو جاتا۔ تو آپ نے اس کلمے کی 5 تسبیحاں پڑھنی ہوگی، 5 تسبیحاں، صرف 5 تسبیحاں، 10 منٹ کا یہ کام ہے، صرف 5 تسبیحاں۔ یہ دیکھیے گا چھوٹے سے تھوڑے سے الفاظ ہیں، آپ نے اس عمل کے دوران ایک گفتگو نہیں کرنی، قبلہ کی جانب منہ کر کے کرنا ہے، اور جس وقت آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اس وقت کی کوئی قید نہیں، کسی نماز کے بعد کریں یا ویسے کسی حالات کے اندر کریں، جس وقت بھی کرنا ہے بس خاموشی کے ساتھ کوشش کرنی ہے، وہاں پر لوگوں کا ہجوم نہ ہو، لوگ آپ کے ارد گرد نہ ہوں، بس آپ اس عمل کو اسی وقت کیجئے گا، بس عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی۔ اول آخر آپ نے 100 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے تو آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے درمیان آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے درمیان میں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آپ کی دعا اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اپنے حق میں کریں کسی کے حق میں کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دوسری بات جو جہاں پر سمجھانے والی وہ یہ کہ اس عمل کو لا حول ولا قوت، تو پھر ہر روز آپ اس کی 5 تسبیحاں پڑھتے رہیں، 500 مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی اس عمل کی تاثیر آپ کو ملتی رہے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔